نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ سر سید احمد خان ایک ریفارمر تھے، کوئی مذہبی رہبر اور رہنما نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مسلمانوں کے جو مذہبی لحاظ سے رہبری اور رہنمائی کا جو فریضہ سر انجام دیا، وہ آج بھی ایک اپنی اہمیت کے لحاظ سے جو ہے وہ تعریف کے قابل تصور کیا جاتا ہے۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو مذہبی لحاظ سے طاقتور بنانے کے لیے جو کردار ادا کیا، اگر ہم اس کا احاطہ کرنا چاہیں تو اس کے اندر جو ایک سب سے بڑا کمال نظر آتا ہے وہ تفسیر قرآن ہے۔ دراصل قرآن کی تفسیر کے لحاظ سے انہوں نے جو ایک مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ ایک جدت پسندی کا جو تصور، اگرچہ کوئی تنقید کا ان کے تشریح کے اوپر کیے جاتے ہیں، لیکن ان کا جو بنیادی تصور تھا قرآن پاک کی تفسیر کرنے کا، جس کے مسلمانوں کو جو ہے وہ جو روایتی ان کے تصورات ہیں اسلام سے، اس سے انحراف کرتے ہوئے جو جدید عہد کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ سوچ اور فکر جو ہے وہ دین کی پیدا کی جائے، تو قرآن پاک کی تفسیر کی۔ پھر اسی طرح ان کا ایک اور جو کمال سمجھا جاتا ہے وہ لائف آف محمد ولیم میور کی جو کتاب تھی، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی تھی، اور واقعات جو تاریخی ہیں ان کو توڑ مروڑ کر جو ہے وہ اس انداز میں پیش کیا گیا تھا کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا پہلو نکلتا ہو، وہاں پر جا کر اس کا جو ایک مدلل جواب دیا اور حقائق اور واقعات کی ایک بہترین تصنیف رقم کی وہ خطبات عام دیا۔ تو اس طرح کہتے ہیں لائف آف محمد کا جو جواب ہے وہ آج بھی مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ کسی بھی ایسے فرد کو جو اس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر سوالیہ نشان پیدا کرنا چاہتا ہو، اس کے لیے ایک بہترین ہمارے پاس ماخذ کے طور پر موجود ہے۔ تو ایک اور کنٹریبیوشن ڈیٹ از کالڈ دا خطبات احمدیہ۔ پھر اسی طرح ان کی ایک اور جو تصنیف ہے بائبل کی تفسیر ہے تبیین الکلام۔ یہ اس لحاظ سے بہت بڑی اہمیت ہے کہ جب برصغیر پاک و ہند کے اندر انگریزوں کا حکومت قائم آ گئی تو ایک سوچ اور فکر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی شعوری طور پر کہ اسلام اور عیسائی جو ہے وہ ایک دوسرے کے جو ہے مذہبی لحاظ سے دشمن ہے، لہٰذا اس جو انگریزوں کی جو مسلمانوں کے خلاف سوچ اور فکر ہے اس کو مسلمانوں کے خلاف ایک مذہبی تحریک کے طور پر بنانے کا جو ہے وہ تصور جو ہے وہ اختیار کیا گیا، اور بالخصوص ہندوؤں نے اور کچھ مسلم دشمن افراد نے یہ سوچ جو پروان چڑھائی کہ انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان جو مذہبی تقسیم ہے وہ بنیادی طور پر مسلمانوں کے لیے وہ جذبات پیدا کرتی ہے انگریزوں کے خلاف۔ تو اس طرح کہتے ہیں سر سید احمد خان نے اس کے لیے جو ہے وہ ایک منفی سوچ اور فکر کا راستہ روکنے کے لیے بائبل کی تفسیر لکھی، تبیین الکلام سے لکھی، اور یہ مسلمان جو ہے جب اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا بنیادی پیمانہ یہ مقرر کیا جاتا ہے جب وہ اقرار کرتا ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، تو یہاں پر وہ تمام رسولوں پر، ان کی کتابوں پر اور یوم آخرت پر، تو میں اسی کو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبوت پر، تو میں یہاں پر جا کر اللہ کی کتاب کے اوپر جو ہے کوئی انکار نہیں کر سکتا، نہ مسلمان کر سکتا تھا، لہذا اس کے ساتھ عقیدت اور وابستگی کا اظہار کرنا جو ہے اور مسلمانوں کے مذہبی بنیادی تصورات کے اندر شامل ہے۔ تو تبیین کلام لکھا گیا۔ پھر اسی طرح انہوں نے ایک اور جو اہم کام کیا وہ رسالہ طعام اہل کتاب لکھا۔ یہاں پہ بنیادی مقصد جو ہے وہ مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان جو ہے مذہب کی بنیاد پہ تقسیم کے تصور کو جو ہے کوشش کرنا، کمزور کرنا، اور وہ ایسے عمل جو اختیار کیے جا رہے تھے اس کو نفی کرنا تھا، اور یہ رسالہ طعام اہل کتاب کا بنیادی تصور جو دیا گیا کہ مسلمان جو ہے وہ عیسائیوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے جو روزمرہ کے معاشرتی جو سرگرمیاں ہیں بخصوص طعام اور قیام کے حوالے سے ان کے اوپر کوئی ممانعت نہیں ہے، رسالہ طعام اہل کتاب کے حوالے سے۔ پھر ایک اور اہم جو ہے ان کا جو ہے وہ خدمات جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے۔ اس طرح سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو ایک ایسے تصورات سے روشناس کرایا کہ جو انہیں ایک طرف جدت پسندی کا تصور دینے میں کامیاب رہے، دوسری طرف جو ہے وہ ایسے اقدامات اٹھائے کہ جس سے مذہبی بنیاد پر مسلمانوں اور انگریزوں کے درمیان جو ایک نفرت کی خل پیدا ہو سکتی تھی اس کو پیدا ہونے سے روکنے کا عمل اختیار کیا۔ تھینک یو ویری مچ۔